شفقت صاحب ماحول بنائیں سر، تھوڑا سا اسٹیپ بیک بھی ہوتا ہے نا، 2 steps فارورڈ 1 step بیک. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ، لیکن وہ بلاحصل بحث ہے کہ جو ان کے لوگ جو تھے وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کے کراچی کے 1-2 MLA ہیں جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں. اور آج جو مجھے تھوڑا افسوس ہوا جس طریقے سے بلاول نے، جو شاہ محمود ان کی والد کی عمر کے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک انتہائی بدتمیزی اور مطلب کہ جو باتیں نہیں کرنی چاہیے، ذاتیات کی باتیں کی جو آپ نے کچھ دکھائی جی وہ اور سیاسی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ان کے ساتھ تھے، ان کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد اس قسم کی پرسنل اٹیک میرے خیال میں تو نہیں کہ ملتان کا، پیروں کا، یہ وہ، اس کے بعد یہ پرسنل اٹیک ہے، میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول تو بنتا ہے، لیکن ہمارے پہ تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے. اب چانڈی صاحب میرے بھائی ہیں، میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت رسپیکٹیبل ہیں، یہ بھی مہربانی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ بتاؤں کہاں سے ہوا اور آج ہوا کیسے، کہ جب تھوڑا سا آئینہ دکھایا جاتا ہے. مثلا لیڈر آف دی اپوزیشن کو سندھ اسمبلی میں نے تقریر نہیں کرنے دی. مطلب یہاں پہ ابھی آپ نے کافی سارا پروگرام جی بالکل اور اس الزام چیز بھی ہے پہ، کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر بھی، اور ایون جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی میں چیئرمین اس پہ آ رہا ہوں نا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دی. اتنے سال ہو گئے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سندھ ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں دی، کمیٹیوں میں پی ٹی آئی کی ممبرشپ جو ہے وہ نہیں کی. مطلب ہے کہ اور اگلے دن 8 ممبروں کے خلاف دروازے بند کر دیے. سر وہ چارپائی لے آئے. اچھا چلو، لیکن جو نظر نہیں آئے گی. اچھا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن، نظر نہیں آئے گی بھائی. دو باتیں بتا دیں جی کہ کیا مطلب کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں تو آپ نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ جی لیڈر آف، تو ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی آپ لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر کرنے ہی نہیں دیتے، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے ہی نہیں دیتے. مطلب کہ یہ جو وہاں پہ ہوا اور جس پہ بلاول کو غصہ آیا کہ جب یہ دکھایا گیا اور جب یہ بتایا گیا کہ جی آپ جمہوریت کی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو اپنا وہاں پہ صورتحال ہے سندھ میں وہ پتہ ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے. سر ان کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے؟ نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، شدید قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے. کوئی قتلوں کے ویر نہیں ہے ہمارے کہ جی کہ آپ نے اور ہم ان کے ساتھ بسط احترام سر لگ تو یہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی دشمنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایمرجنگ ڈیموکریسیز جتنی بھی ہیں نا، ان میں اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ تائیوان کی دیکھ لیں، آپ اور ساؤتھ ایشیا کی دیکھ لیں، کئی اسمبلیوں کے حالات جو ہیں وہ یہ ایمرجنگ ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جا کے یہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پروگرام سے، آپ کا میجر پروگرام ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکٹورل ریفارم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک اور لاء ہے، نیب لاء، جس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، ہم بلکہ ہم نے تو اب ایک کمیٹی بنا دی ہے لیجسلیٹو بزنس کے لیے، جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ایکول نمائندگی ہے، کہ جو بھی لیجسلیشن آتی ہے فلور آف دی ہاؤس پہ، وہ دونوں پہلے مل کے بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں. رائٹ، کیونکہ 80% لیجسلیشن ایسی ہوتی ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بٹ لیٹ می آسک سر، احسن صاحب، سر آپ ایگری کرتے ہیں؟ بیکاز وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ریگارڈلیس کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں. دیکھیے منیب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب منتخب نمائندے ہیں. صحیح. اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ ادارے مضبوط ہوں، لوگوں کا اس پر اعتماد ہو. سوال یہ ہے کہ مسلسل 3 سالوں سے ہمیں 2 رویوں کا سامنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، پرائم منسٹر، وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے. 3 سالوں میں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ان چیزوں پہ بھی انہوں نے کنسلٹیشن نہیں کی جہاں پر آئین کا تقاضا ہے. کئی تقرریاں ڈیلے ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیے، کوئی قومی مسئلہ، جب انڈیا پاکستان کی فوجیں لگی ہوئی تھیں اور یہ گمان تھا کہ کسی وقت بھی کسی طرف سے میزائل چل سکتا ہے، آرمی چیف 1.5 گھنٹے اپوزیشن کو بریفنگ کرتے ہیں، پرائم منسٹر اسپیکر آفس سے آگے آنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب جس وزیر اعظم کی یہ سوچ ہو کہ اس کے علاوہ اس ملک کا ہر بندہ غدار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، وہاں پہ انکلوسیو گورننس تو نہیں ہو سکتی نا. پھر ان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ یہ آج بھی 3 سال کے بعد ڈی چوک کے کنٹینر والی مینٹیلٹی کے ہوسٹیج ہیں.
دیکھیے قومی اسمبلی کا جو ماحول ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کے اوپر. اپوزیشن کا کام تو احتجاج کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کوئی احتجاج کی چنگاری لگائے گی, حکومت یہ کرتی ہے کہ اس کے اوپر پانی کا ڈرم پھینکتی ہے تاکہ وہ بجھ جائے اور کام چلے. یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ پٹرول کا ڈرم لے کر آؤ کہ اگر کوئی اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے تو وہ ایک الاؤ اگر نہیں بنے گا, مار کٹائی کا سین نہیں بنے گا. ان کی جو ہم مسلمان جیسے کہتے ہیں نا کالا اللہ کالا رسول اللہ, اللہ رسول کے نام سے بات شروع کریں, یہ اگر کسی پالیسی پہ بھی بات کریں گے نا تو پہلے آج سے جائیں گے پیپلز پارٹی فلانی تو نون لیگ فلانی تو ڈمکانا فلانا, اختلاف پیدا کریں گے, لڑائی جھگڑا ہوگا اور بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی. اس سے یہی ملے گا نا امپریشن کہ پھر آپ کبھی بیٹھ نہیں سکتے, بات نہیں ہو سکتی. ہم تو دیکھیے ہم نے تو ہر قومی معاملے کے اوپر اتفاق رائے کیا ہے, جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہم وہاں پر شریک ہوئے ہیں, لیکن ہر دفعہ ہمیں یہ لگا ہے کہ یہ حکومت نے اپنا مطلب نکال. دیکھیے فیٹف ہے, فیٹف کی قانون سازی پہ انہوں نے کہا ہم قومی مفاد اور ذمہ داری کے طور پہ وہاں پر گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آ کے کہا جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. بھئی کون آپ کے ساتھ اب بات کرنا چاہتا ہے؟ ہم اگر آپ کو کہیں کہ آئے نیشنل چارٹر آف اکانومی بنائیں, آپ کہتے ہیں یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. بٹ سر آج حالات بہتر ہو گئے نا, اپوزیشن نے سن لی تقریر, تو ایسے بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے بھی سنی ہے, اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ سر وہ آپ نے سر میں وہی کہہ رہا ہوں, تو یہی میٹنگ اس کے لیے بھی کر لیں گے, بیٹھ کے بات کر لیں. کو عدم برداشت نہیں کرتے. دیکھیے وزیر خزانہ کی تقریر میں جو اپوزیشن کا احتجاج تھا وہ پچھلے چند سالوں میں سب سے میوٹڈ احتجاج تھا. مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ہمارے وزیر خزانہ تھے آخری بجٹ پیش کیا, شیریں مزاری صاحبہ اس مائک کے اندر آ کے نعرے لگا رہی تھی جس سے فائنانس منسٹر تقریر کر رہا تھا. ہمارے لوگ تو اپنی نشستوں پہ کھڑے تھے, ہم نے تو بہت مہذب احتجاج کیا. غلط بات ہے اس بات کو, تو خیر وہ شفقت صاحب غلط بات ہے. وہ آپ اس کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اس کے قریب کھڑے ہو کے جو واہجات باتیں کر رہے تھے ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا چلے